واجب الاحترام سابقہ 2 جمعۃ المبارک میں ہماری جو گفتگو کا عنوان چل رہا تھا وہ عنوان یہ تھا کہ پہلے جمعہ میں ہم نے ایمان پر گفتگو کی تھی کہ ایمان ہے کیا چیز ہے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے کون کون سی شرائط کی ضرورت ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ ایمان کہتے ہیں دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا۔ ایمان کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کے مکمل ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو مد نظر رکھ کر ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانا۔ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو دو اللہ کے لیے دو، کسی کو روکو اللہ کے لیے روکو، اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو، کسی سے بغض ہو، کسی سے عناد ہو، کسی سے ضد ہو، کسی سے حسد ہو، یہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ جب یہ 4 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہمارا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اسلام پر گفتگو ہوئی پچھلے جمعہ میں کہ اسلام کیا چیز ہے، تو سمجھ میں یہ آیا کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ ایمان ہے اقرار کا نام، ایمان ہے دل کے ساتھ تسلیم کرنے کا نام، اسلام نام ہے جھک جانے کا نام۔ اسلام کے لیے 5 چیزوں کا سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جس انسان کے اندر 5 چیزیں ہوگی اس نے ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بنا لیا تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے عقائد ہیں کہ ہمارے عقیدے درست ہونے چاہیے کہ اگر جھکنا ہے تو کس کے سامنے، مشکل کشا ماننا ہے تو کس کو ماننا ہے، حاجت روا ماننا ہے تو کس کو ماننا ہے، صرف اللہ کی ذات کو ماننا ہے۔ ہمارا عقیدہ درست ہو۔ نمبر 2 پہ عبادات، ہماری عبادات وہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ نمبر 3 پہ معاملات، کہ ہمارا آپس میں معاملات درست ہونے چاہیے، خرید و فروخت ہو، بیع و شراء ہو، آپس میں لین دین ہو، یہ معاملات بھی ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ نمبر 4 پہ معاشرت، کہ ہمارا آپس میں رہن سہن، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا، ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہنا، دوستوں کے ساتھ کیسے تعلق ہونے چاہیے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ نمبر 5 پہ اخلاق ہے، انسان کا اخلاق درست ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں جب سوال حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ اب یہ 5 چیزیں جو ہیں، اگر انسان اپنی ان 5 چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر لے گا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ بندہ جو ہے مکمل کا مکمل اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ تو آج کی گفتگو ہے دین کے بارے میں۔ ایمان بھی سمجھ آ گیا، اسلام بھی سمجھ آ گیا،
اب ہے دین، کہ دین کس چیز کا نام ہے، دین کی کیا حقیقت ہے، اور دین کہتے کس کو ہیں، کیا اسلام اور دین میں فرق ہے، کیا ایمان اور دین میں فرق ہے؟ تو میرے بھائیوں، دین اصل میں اتباع کا نام ہے، دین اصل میں اتباع کا نام ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جتنے اللہ کے حکم ہو ان سب کی اتباع کرنا، اس کا نام دین ہے۔ اور یہ دین ہمارے ہاں جب بھی دین کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ہاں ایک فضا بن جاتی ہے کہ جناب ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے یہ دنیا کا تضاد ہے، دین اور دنیا جو ہے آپس میں مقابل ہیں، کہ اگر ہم کسی کو بلائیں آؤ دین کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندے جو ہیں ہمیں دنیا سے دور کر رکھے ہیں، ہمیں مال و دولت سے دور کر رکھے ہیں، ہمیں رہن سہن سے دور کر رکھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہر چیز سے دور کر رکھے ہیں، یہ جو ہمیں دین کی طرف بلا رکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین جو ہے یہ دنیا سے دور نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو دین کو دنیا بنا سکتے ہیں، دنیا کو دین بنا سکتے ہیں۔ انسان زندگی گزارتا ہے تو انسان کے ساتھ دو طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، انسان کے ساتھ دو طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ ایک کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں جو اس کی عقل جو ہے اس کو اس طرف متوجہ کر دیتی ہے، اور کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں جہاں جا کر اس کی عقل اس سے دور کر دیتی ہے۔ اب کچھ معاملات وہ ہیں کہ ایک طرف گندگی پڑی ہو اور ایک طرف صفائی ہو، پاکیزگی ہو، اب عقل بتا دے گی آپ نے گندگی میں نہیں بیٹھنا بلکہ صفائی اور پاکیزگی میں بیٹھنا ہے۔ اسی طرح انسان کے سامنے دو چیزیں ہوں، ایک میٹھی ہو اور ایک کڑوی ہو، اب انسان دیکھے کہ میں نے کس کو کھانا ہے، کس کو چکھنا ہے، تو عقل جو ہے اس کو بتا دے گی یہ میٹھی ہے اور یہ کڑوی ہے۔ لیکن ایک وہ جگہ ہے، ایک وہ مقام ہے جہاں جا کر عقل جو ہے جواب دے دیتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے انسان کو بہت سارے علوم دیے ہیں، دیکھنے کے لیے انسان کو آنکھ دی ہے، اس کا علم ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، کان دیے وہ سناتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، اسی طرح ہاتھ دیے وہ چھوتے ہیں، ناک دیا وہ سونگھتا ہے، زبان دی وہ چکھتی ہے۔ دینے کے بعد اللہ نے ہر چیز کا ایک دائرہ کار بنایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے آنکھ صرف دکھا سکتی ہے، سنا نہیں سکتی، زبان چکھ سکتی ہے لیکن سنا نہیں سکتی، ایک چیز کا دائرہ کار بنایا ہے۔ اسی طرح جب یہ ساری چیزوں کے علوم ختم ہو جاتے ہیں، آنکھ جواب دے دیتی ہے، کان جواب دے دیتے ہیں، ہاتھ جواب دے دیتا ہے، ناک جواب دے دیتا ہے، زبان جواب دے دیتی ہے، پھر اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ اب عقل بتاتی ہے کہ یہ موبائل کمپنی کا کس جگہ سے آیا ہے، یہ کمپنی کون سی ٹھیک ہے۔ اب عقل کا بھی ایک دائرہ کار اللہ نے بنایا ہے، ہم عقل کو دائرہ کار سے نکل کر استعمال کریں گے تو پھر یاد رکھنا ہم دین سے بھی دور ہو جائیں گے اور اللہ سے بھی دور ہو جائیں گے، کیونکہ آج ہم نے اس دین کو عقل کے ساتھ اس کا مقابلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہم کوئی بھی حکم آئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عقل کو پہلے لے کے آئیں، مسائل کو بعد میں لے کے آئیں، لیکن آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت رکھتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انی اغا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو خواب دکھایا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر بیٹے کو نکلے، پہلے بیٹے کے پاس گئے،
جا کر ان کو خواب سنایا ہے کہ آج رات سویا ہوں، اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ میرے عزیز دوستو، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی آتا ہے، اللہ کا قرآن بھی آتا ہے، فرمایا من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جميعا، اگر کوئی کسی کو بے گناہ قتل کرے گا، اگر کوئی زمین پر فساد مچائے گا، وہ انسان سارے لوگوں کو قتل کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح میرے نبی کا فرمان ہے، جب صحابہ اکرام کو جہاد کے لیے بھیجا جاتا تھا، صحابہ اکرام جانے لگتے، اللہ کے رسول ان کو بتا دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی اپنا پیغام سنا کر بھیجا کرتے تھے، اے صحابہ جب تم میدان جہاد میں جاؤ، وہاں عورتیں آئیں ان کو قتل نہ کرنا، بچے آئے ان کو قتل نہ کرنا۔ اب ابراہیم کو حکم ہوتا ہے اپنے بچے کو قتل کرو، ایک تو ہے انسان کا اپنا بچہ نہیں، کسی اور کا بچہ ہے، اس کو قتل کرنا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اے ابراہیم اپنے بچے کو قتل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کے پاس آئے، آ کر کہا اے بیٹا رات خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے قتل ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا پکار اٹھتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جیسے آپ چاہیں کر گزریے گا۔ ابا بھی جانتا تھا، بیٹا بھی جانتا تھا، حکم رب کا تھا، اس لیے باپ نے کہا، بیٹے نے کہا اے باپ مجھے ذبح کیجئے۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام عقل تو کہتی ہے کہ آپ نے اپنا بچہ ذبح کیسے کرنا ہے، عقل کہتی ہے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، عقل کہتی ہے کہ انسان کو قتل کرنا، میرے نبی کا فرمان آتا ہے کہ تم ذبح نہیں کر سکتے، تم قتل نہیں کر سکتے، آپ اپنے بچے کو کیسے ذبح کر رکھے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاؤ تو اپنے حکموں کو، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم میں لگ جاؤ، اللہ کے حکم میں لگ جاؤ، اپنی خواہشات کو ترک کر دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے عقل سے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین جو ہے اتباع کا نام ہے۔ جب باپ اور بیٹے نے اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھایا، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، یہی تو دو تھے جنہوں نے جھک کر میرے حکم کو پورا کیا ہے۔ اگر آج ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو پھر یاد رکھنا ہم ان انبیاء کی سنت کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں رائج یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ سمجھایا جائے، کسی کو کوئی مسئلہ بتایا جائے، آگے سے سوال ہوتا ہے یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ یعنی ہر سوال ہر مسئلے کے اندر کیوں آتا ہے؟ کیوں تب آتا ہے جب ہم مسائل کو عقل کے ساتھ، جب ہم اپنی مصلحت کو سامنے رکھیں گے، جب ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے مزاج کے مطابق ہوا تو ہم عمل کر لیں گے، اگر ہماری مزاج کے مطابق نہ ہوا تو ہم نہیں عمل کریں گے، تب یہ لفظ ہمیں یاد آتا ہے کیوں کا۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو اس بات کو سمجھاؤں کہ دیکھیں ایک مالک ہے، اس مالک کے گھر کے اندر ایک ملازم ہے، ملازم کام کرتا ہے، مہینے کے بعد تنخواہ لیتا ہے۔ اب مالک نے اس کو کہا فلاں دکان پہ جاؤ، اتنے کا دودھ اتنا لے کر آؤ۔ اب ملازم اکڑ کے کھڑا ہو جائے، مالک صاحب پہلے یہ تو بتاؤ یہ آپ کیوں منگوا رکھے ہیں، یہ آپ کو کیوں ضرورت پڑی ہے؟ مالک اس سے ناراض ہوگا، اس کو گھر سے نکال دے گا، اس کو ملازمت سے دور کر دے گا۔ میں سوال کروں گا ملازم کو آپ نے کیوں نکالا ہے؟ وہ کہے گا اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے اس کو حکم دیا تھا کہ دکان سے دودھ لے کر آؤ، اس نے اعتراض شروع کر دیے، اس نے سوال شروع کر دیے۔ میرے عزیز دوستو،
آج ہم اعتراض کریں مالک باہر نکال دے، لیکن وہ مالک جس نے آسمان کو بنایا، وہ مالک جس نے چاند کو بنایا، وہ مالک جس نے سورج کو روشنی دی، وہ مالک جس نے ستاروں کو جگمگاہٹ دی، وہ مالک جس نے چاند کو چاندنی دی، وہ مالک جس نے اس کائنات کو سجایا، وہ مالک جو زمین سے دانوں کو نکال دے، وہ مالک جناب جس نے زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کر دیا، وہ مالک جس نے پہاڑوں کو بنایا، وہ مالک جس نے آدم کو بنایا، ابراہیم کو بنایا، موسیٰ کو بنایا، عیسیٰ کو بنایا، محمد عربی جیسے انسان کو پیدا کیا، جس کے بارے میں حسان بن ثابت بھی کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ میرے عزیز دوستو، اگر اس مالک کی بات آئے تو پھر ہم کہیں یہ کیوں ہے، تو اس سے بڑی بدبختی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک مالک کا حکم آئے، وہ مالک تو باہر نکال دے، لیکن جب دوسرے مالک کی باری آئے تو پھر ہم یہ کہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ نمازیں کیوں ہیں، یہ قرآن کیوں ہے، یہ فلاں مسئلہ کیوں ہے۔ یہ کیوں والا اعتراض، یہ سوال ہمیں اپنے سے دور کرنا ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم علماء کے پاس آئیں، ان کو آ کر کہیں کہ ہم نے یہ فلاں مسئلہ سمجھنا ہے، ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا جائے، یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ کیوں والا سوال ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح دین جو ہے یہ اصل میں اللہ کے دیے ہوئے احکام کو پورا کرنے کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں۔ ایک تو ہے اللہ نے حکم دیا یہ کام کرو، اب ہم نے ان کو بھی پورا کیا۔ ایک ہے کہ یہ نہیں کرنا، ہم نے ان کو بھی پورا کیا۔ اور کچھ ایسے احکام ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب ایک انسان ہے روزانہ کھانا کھاتا ہے، روزانہ کھانا کھاتے وقت اگر وہ اپنی نیت کو بدل لے، اپنے زاویہ نگاہ کو تبدیل کر لے، اب کھانا کھانے سے پہلے اگر وہ اس بات کو ارادہ کر لے کہ یا اللہ جو میں کھانا کھانے لگا ہوں یہ آپ نے جو میرے نفس کے حقوق دیے ہیں ان حقوق میں سے ایک حق کو پورا کروں گا، میری جسم کو طاقت ملے گی، میرا جسم طاقتور ہوگا، میں 5 وقت کی نماز ادا کر سکوں گا، گھر والوں کی کفالت کر سکوں گا۔ جب اتنی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی، جب اس کی نیت بدل جائے گی تو میری بات یاد رکھنا یہ دنیاوی دین بن جائے گا۔ اسی طرح ملازمت کرنے والے، تجارت کرنے والے، اور جناب کوئی بھی کام ہو کسی بھی ادارے کا، کسی بھی شعبے کا، جب وہ کسی بھی شعبے کا کام کرنے والا اپنی کرسی پہ بیٹھ کر کام کرنے لگیں، اپنے زاویہ نگاہ کو تبدیل کر لے، صرف یہ ارادہ کر لے کہ یا اللہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں یہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ گھر والوں کی کفالت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر والوں کو لا کر لقمہ بھی دیتا ہے اس کا لقمہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا ہماری دین بن جائے گی۔ تو اور اسی طرح دین نام ہے اتباع کا۔ آپ دیکھیں گے اتباع انبیاء نے کی، اتباع صحابہ نے کی، اور ہمارے سامنے انہوں نے ایک نمونہ پیش کر دیا۔ ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم اس کو اگر لے کر چلیں گے، مثلا ایک بندہ ہے، اب نماز وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ تو نہیں کہ اب اس سے نماز جو ہے وہ اس پر فرض تھی وہ اب فرض نہیں ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، لیکن وقت کے لحاظ سے اس تقاضے کو تبدیل کر لینا ہے۔ تقاضا یہ تھا نماز پڑھنی ہے، پڑھنی کیسے ہے؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا فرمایا کہ لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر پڑھے، نہیں پڑھ سکتا اشاروں کے ساتھ پڑھے، لیکن نماز کا حکم اس پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، ہر عمل جو ہے وہ وقت کے تقاضے کے ساتھ تبدیل تو ہو سکتا ہے، لیکن حکم فرض جو ہو چکا ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اب ایک روزہ ہے، رمضان المبارک میں
اگر کوئی سفر پہ جاتا ہے، مشقت والا سفر ہے، اب اس کے لیے اللہ نے عذر رکھ دیا، اب عذر کی بنا پر وہ روزہ نہیں رکھتا، فرمایا کہ غیر رمضان میں روزہ رکھو۔ غیر رمضان میں روزہ رکھے گا تو فرمایا جتنا اس نے رمضان کے اندر اس کو اجر ملنا تھا، اب غیر رمضان میں بھی اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے آپ کو ملیں گے صحابہ کرام، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں ایک ایسا انسان بھی ملے گا لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زندہ بھی تھا، حضور کا زمانہ بھی پایا ہے، لیکن حضور کے حکم کی اتباع ایسے کر کے دکھائی کہ آج بھی اس کا نام دنیا یاد رکھتی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ حضور کے دیدار کے لیے نہیں آئے، اللہ کے رسول والدہ گھر میں بیمار ہیں، آپ حکم کریں تو دیدار کے لیے آ جاؤں، اگر آپ حکم کریں ماں کی اتباع کروں، ماں کی جناب کفالت کروں، ماں کی عیادت کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اویس ماں کی عیادت کر، ماں کی بیمار ہے اس کی کفالت کر۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے حضور کا دیدار چھوڑ دیا، وہ لقب چھوڑ دیا جن کو صحابی کہا جاتا ہے، جو حضور کے دیدار کر لیتا، حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا، اس کو صحابی جیسا لقب مل جاتا تھا۔ قرآن اس کے لیے کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، یہ ہم سے راضی ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اویس کرنی نے اللہ کے نبی کے حکم کو مانتے ہوئے جناب حضور کا دیدار چھوڑا ہے، حضور کے حکم کی اتباع کی ہے۔ اویس کرنی نہیں آتا، لیکن وقت آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے کہا اے عمر، وہ عمر جو جس رستے سے گزرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے، وہ عمر جس کے لیے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی ہیں تو اللہ نے عمر عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی اس عمر سے کہتے ہیں اے عمر، ایک قرن کی بستی میں رہنے والا جس کا نام اویس ہوگا، وہ جب مدینہ منورہ میں آئے اس کے پاس چلے جانا، اس سے کہنا کہ میرے لیے دعا کر۔ ایک وقت آتا ہے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوتا ہے، حضرت عمر چلے گئے، جا کر کہا اویس میرے لیے دعا کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جب اویس آئے اس سے کہنا دعا کرے، آج تو آ گیا ہے میرے لیے دعا کر۔ میرے عزیز دوستو، میں پوچھتا ہوں اویس سے کیوں دعا کا کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا تھا کہ انہوں نے قرآن کا حکم مانا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، وہ کسی کام کا فیصلہ کر دو تو تم ان کے فیصلے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اویس نے خلاف ورزی نہیں کی تو اللہ کے نبی نے ان کی دعا کے التجا بھی کر کے گیا۔ یہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ہمیں دین سمجھایا کہ اصل دین یہ چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غزوہ مستلق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا، ان کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آنی ہے۔ وہ گئے زکوٰۃ لینے کے لیے، جب زکوٰۃ لینے گئے تو دیکھا کہ کافی سارے لوگ بستی سے باہر نکل رہے۔ اب یہ صحابہ جا رہے تھے، یہ واپس آ گئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری طرف ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے ہماری طرف آ رہے ہیں، ہم واپس آ گئے، کیونکہ آپ کا حکم تھا صرف زکوٰۃ لے کر آنی، جنگ کا حکم نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ صحابہ اکرام نے جب سنا تو غصے میں آ گئے، جوش میں آ گئے کہ یہ کیسے انسان ہیں جنہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا قافلہ بھیجیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اب یہ ہمارے صحابہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ حکم دیں، ہم ابھی جا کر ان سے جنگ کرتے ہیں، ابھی آ کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی صبر کرو، پہلے مجھے اس خبر کی، اس جو بات ہمارے سامنے آئی ہے اس کی تحقیق کر لینے دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ
जाकर इस वाक़े की तहकीक करके आओ, उनसे कहो कि तुमने खुद ही हमें बुलाया और अब हमले के लिए तैयार होते हो, हम आए आपके साथ फिर जंग के लिए। जब हज़रत खालिद बिन वलीद गए, जाकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हम तो निकल रहे थे इनके इस्तकबाल के लिए, लेकिन इन्होंने ये समझा, इनको गलत फहमी हुई कि ये हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ ये हमें समझ आती है कि जहाँ भी रसूलुल्लाह का हुक्म आ जाए, जहाँ भी जाकर अल्लाह का हुक्म आ जाए, तो हमें फिर अल्लाह ने उसी वक़्त आयत का नुज़ूल करके हमें यह समझाया कि अगर सहाबा इकराम की बात मानकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए सहाबा को भेज देते, इस खबर की तहकीक ना करते, तो फिर ये पता नहीं कितने बेगुनाह लोग कत्ल हो जाते। यानी जहाँ रसूलुल्लाह का हुक्म आए, अल्लाह का हुक्म आए, तो हमें वहाँ पर अपनी कोई बात छोड़ने का हुक्म नहीं है। उनके हुक्म को, उनकी इत्तिबा को मानना ज़रूरी है। और इसी तरह आप देखें कि सुलह हुदैबिया का मकाम था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करने लगे, सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह हमारे पास असला भी है, सब कुछ है, आप हमें जंग का हुक्म दें, हम इनसे लड़ते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, सुलह का वक़्त है। लेकिन सहाबा इकराम कुछ जोश में भी आए, अल्लाह का कुरान नाजिल हो गया, फरमाया कि जब नबी ने कह दिया फिर तुम्हारा हक नहीं बनता था कि आगे उनके कोई बात करें। क्यों? रसूल भेजे किस मकसद के लिए जाते हैं? रसूल इस मकसद के लिए नहीं भेजे जाते वो आकर तुम्हारी इत्तिबा करें, बल्कि रसूल इस मकसद के लिए भेजे जाते हैं कि तुम उनकी इत्तिबा करो। तो मेरे भाइयों, अगर रसूल आए, अगर आज दीन को हमने समझना है तो दीन असल में ये है कि सहाबा इकराम के सामने अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि जनाब मस्जिद के लिए जगह चाहिए, हज़रत उस्मान खड़े होकर इत्तिबा करते हैं, मस्जिद की जगह खरीद कर दे देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करते हैं कि जनाब फलां गज़वे में जाना है, माल चाहिए, अबू बकर सिद्दीक सारे घर का माल लेकर हुजूर के कदमों में रख देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक घर जाते हैं, आधा माल हुजूर के कदमों में रख देते हैं। हज़रत उस्मान गनी 300 ऊँट सामान के लादे हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में निशावर कर देते हैं। इसी वक़्त ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, हाथ के अंदर छोटा बच्चा पकड़ा है, आकर रसूलुल्लाह के पास रखती है, या रसूल अल्लाह हुक्म आपका था, आपके हुक्म की इत्तिबा करती हुई इस बच्चे को लेकर आई हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस बच्चे का मैं क्या करूँगा। वो कहने लगी अल्लाह के नबी घर में कुछ नहीं था, हुक्म आपका था, घर में कुछ नहीं था, ऐलान आपका था, आपके ऐलान की इत्तिबा करते हुए, आपके हुक्म की इत्तिबा करते हुए इस बच्चे को लेकर आई हूँ। इस बच्चे को जंग में ले जाना, जिस वक़्त तीर आपकी तरफ आ जाए इस बच्चे को आगे कर देना। इसी दौरान एक और औरत आती है, आकर हुजूर के कदमों में बाल रख देती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन बालों का क्या करूँगा। फरमाया या रसूल अल्लाह हुक्म आपका था, इत्तिबा आपकी करते हुए बालों को लेकर आई हूँ, घर में कुछ नहीं था। या रसूल अल्लाह इन बालों को घोड़े की लगाम बना लेना। कि सहाबा इकराम ने माल भी दिया है, जानें भी दी हैं, लेकिन रसूलुल्लाह और अल्लाह के हुक्म की जनाब खिलाफ वर्जी कभी नहीं की है। आज हमने हर मसले के अंदर सिर्फ यही बात रखी है कि हम ये क्यों करें, और जनाब हम अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा हम कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों ये बात याद रखना, दीन सिर्फ इत्तिबा का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हुक्म का नाम दीन है। अब ये नहीं कि हम लोग सहाबा का दिफा करने वाले हों, या जनाब ख़त्म नबुव्वत का दिफा करने वाले हों, या दीन की तबलीग करने वाले हों, या कोई दुकान का ताजिर हो, या कोई मुलाजिम हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऑफिसर हो। अब एक वक़्त आता है इलाके के अंदर जनाब कोई ख़त्म नबुव्वत के ख़िलाफ़ होता है, उसके दिफा के लिए हमने इकट्ठा होना है, तो हम कहें कि हम तो जनाब तबलीग वाले हैं, हम सहाबा वाले हैं, हम जनाब डॉक्टर हैं, हम ऑफिसर हैं। नहीं, वक़्त का तकाज़ा ये कहता है अब अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा करते हुए सारे जनाब वहाँ पे आओ, आकर ख़त्म नबुव्वत का दिफा करो। और इसी तरह अगर सहाबा को कोई गाली दे तो उस वक़्त भी वक़्त का तकाज़ा ये कहता है
तबलीग वाले, जनाब ख़त्म नबूवत वाले और सहाबा वाले, कोई डॉक्टर हो, कोई ऑफिसर हो, कोई मिस्त्री हो, कोई मुलाजिम हो, कोई मजदूर हो, सबके लिए ये हुक्म है कि जनाब वक़्त का तकाजा ये कहता है सब कुछ छोड़कर आओ सहाबा के लिए, आओ कुरान के लिए, आओ मस्जिदों के लिए, आओ दीन के लिए। सहाबा इकराम ने क्या किया है? सहाबा इकराम ने मक्का की ज़िंदगी के अंदर दीन की दावत दी है, लेकिन जिस वक़्त सहाबा इकराम जनाब मदीना मुनव्वरा में आए हैं, 10 साल की ज़िंदगी गुजारी, वहाँ पर सहाबा इकराम ने सहाबा का भी दिफा किया है, ख़त्म नबूवत का दिफा किया है, वहाँ पर सहाबा ने मस्जिदों का दिफा किया है, कुरान का दिफा किया है, दीन का दिफा किया है, इस्लाम का दिफा किया है, और करके हमें यह बताया है कि दीन सिर्फ अपने शौक़ को पूरा करने का नाम नहीं, दीन सिर्फ अपनी आदत को पूरा करने का नाम नहीं, दीन सिर्फ अपने अमल को पूरा करने का नाम नहीं, दीन वक़्त का तकाज़ों के हिसाब से चलने का नाम है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, रसूलुल्लाह का हुक्म आ जाए, हर चीज़ को छोड़कर निकलने का नाम दीन है। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कभी कहीं पे कुरान की कोई गुस्ताखी हो जाए, कहीं हुजूर की गुस्ताखी हो जाए, जनाब सहाबा की गुस्ताखी हो जाए, खुदा की कसम वहाँ पर कोई डॉक्टर, कोई ऑफिसर, कोई दूसरा तीसरा नज़र नहीं आता। हमारे अंदर ये है कि हम तो, ये हमारा काम नहीं है, ये तो फ़लाँ बंदे का काम है, ये फ़लाँ बंदे का काम है, ये सहाबा वालों का है, ये दीन के तबलीग वालों का काम है। नहीं मेरे भाइयों, दीन इस चीज़ का नाम नहीं। दीन नाम है इत्तिबा का, हुक्म का। दीन ये नहीं कहता कि मौलवी फ़लाँ कहता है, मुफ्ती फ़लाँ कहता है, आलमा फ़लाँ कहता है, पीर साहब फ़लाँ कहते हैं। नहीं, दीन सिर्फ कुरान और हदीस का नाम है। तो इसलिए आज से अहद करें कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इत्तिबा करनी है, और अपनी हर ख्वाहिशात को, अपनी नफ्सियात को, अपने शौक़ को, हर चीज़ को पसे पुष्ट डालकर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को पूरा करना है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत अदा करें।